تمام سیاسی جماعتیں سب کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے آج منعقد کی گئی. سب کو بیٹھ کے انالائز کریں گے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ آج کا دن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. خان صاحب سے ملاقات کروانے کی بھی جو ہے لوگ پیسے پکڑتے رہے. اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے لیے رعایت حاصل کرنا منصوبے کا اصل ہدف ہے. نیا پاکستان آپ نے کتنا کو بنایا 3.5 سال کے اندر, یہ پورے پاکستان کو پتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج جلسوں کا دن تھا, ظاہری بات ہے اتوار ہے, تو آج سب سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میرے خیال میں پچھلے چند دنوں میں جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں سب سے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آج کے دن ہوئی. تمام سیاسی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, نون لیگ, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, سب کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے آج منعقد کی گئی. سب کو بیٹھ کے انالائز کریں گے اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ آج کا دن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو کہا بھی تھا کہ آج جو ہے انہوں نے کال دی ہوئی تھی 2 بجے کی, تو کتنا کراؤڈ جو ہے وہ باہر نکلتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نکلتا ہے یا نہیں نکلتا, کتنا نکلتا ہے, ساری چیزوں کو جو ہے بیٹھ کے ایویلویٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سیاسی خبروں پہ آنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں, ان کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. میری نظروں سے یہ گزری اور میں چاہتا تھا اس کو ڈسکس ضرور کیا جائے. بیسکلی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے اپنی ٹویٹ میں علیمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں ان کا ایک کلپ شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان کو پھانسی دینے کا پلان بنایا جا رہا ہے. تو اس پہ ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہے بڑے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جی اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میں اس سے پوچھتا کہ تم 1957 میں MBBS کرنے کے بعد کیوں کسی مغربی ملک میں شفٹ نہیں کر گئے, کیوں ہمیں اذیت جھیلنے کے لیے ایک ایسے ملک میں چھوڑ دیا جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اب یہ جو بات انہوں نے کہی ڈاکٹر معید پیرزادہ نے کہ جی ایک ایسے ملک میں چھوڑ دیا جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اب اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے والد صاحب کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جی کاش وہ آج زندہ ہوتے تو میں ان سے یہ سوال کرتا. میں ڈاکٹر معید پیرزادہ سے بڑے ادب کے ساتھ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا جس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا, یہ وہی ملک ہے جس نے ڈاکٹر معید پیرزادہ کو ڈاکٹر معید پیرزادہ بنایا ہے. آج اگر ڈاکٹر معید پیرزادہ پاکستان میں نہ ہوتے اور پاکستان میں صحافت یا اپنے پروگرامز نہ کر رہے ہوتے تو ڈاکٹر معید پیرزادہ would have been another any Tom, Dick and Harry. اور یہ آپ کے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کے لنکس بنے ہوئے ہیں نا, جو آپ کے دوست یار سارے گھسے ہوئے اندر, ان میں سے کسی نے آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالنی تھی اگر آپ آج پاکستان میں نہ ہوتے, اگر اس ملک میں نہ ہوتے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہلے کیوں نہیں میں شفٹ کر گیا. تو آپ کر جائیں, آپ ابھی بھی تو شفٹ کر چکے ہیں, آپ بالکل جو شفٹ کر چکے ہیں. آپ اچھا کیا آپ نے یہ ملک آپ نے چھوڑ دیا. اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس ملک کا فیوچر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیوچر نہیں ہے جو آپ نے ذہن میں رکھا ہوا ہے, وہ فیوچر نہیں ہے جس پولیٹیکل لیڈر کے لیے آپ نے اتنی اسٹرگل کی ہے نا, اس کے ساتھ فیوچر فی الحال آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس شخص کا فیوچر ہے کہ نہیں, لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کہ آپ کو پاکستان چاہیے تو صرف اسی لیڈر کے ساتھ چاہیے, اس لیے ورنہ آپ کو کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی, میں کچھ زیادہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بڑی ہی میرے خیال میں عجیب بات ہے کہ میرے ملک کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی بات کی جائے. دس واز ویری اسٹرینج. اس ملک نے اس سے زیادہ برے حالات دیکھے ہوئے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ملک چلے گا. یہ ملک جو ہے وہ شخصیات کی وجہ سے نہیں رکا ہوا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جی وہ فلاں بندہ ہے تو یہ ملک ہے, اگر فلاں بندہ نہیں ہے تو ملک نہیں ہے. یہ ملک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ سے, مجھ سے یا ان لیڈروں سے بہت بڑھ کے ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, یہ کسی ایک لیڈر کا ملک نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کا ملک نہیں ہے. اس کے علاوہ علی زیدی صاحب جو اپیرنٹلی کہا تو یہ جاتا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں ہے, لیکن ان کا رول ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی تصویر جو ہے بلاول بھٹو کے ساتھ جو کھچی ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کی. انہوں نے لکھا جی دشمن کی تلوار سے منافق کی ہمدردی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. عمران خان کو منافقوں نے گھیرے میں لے لیا تھا. منافقوں کے اس ٹولے نے 3 چیزیں کی. نمبر 1, ہر اس شخص کو خان سے دور کر دیا جو تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھ کر خان صاحب سے اختلاف رائے کا اظہار کرنے کی صلاحیت رکھتا. یہ لوگ گینگ بنا کر ایسے مخلص لوگوں کے بارے میں جھوٹ بول کر خان صاحب کو گمراہ کرتے رہے. سینٹ کا الیکشن تو بڑی بات ہے, ان میں سے بعض تو خان صاحب سے میٹنگ کروانے کے لیے بھی پیسے پکڑتے تھے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیشن گوئی تو پہلے ہی کی جا چکی تھی. نمبر 2,
یہ منافقوں کا ٹولہ ان سب کو پروموٹ کرتا ہے جو خان صاحب کے سامنے صرف جی سر بولتے ہیں. نمبر 3, جو بھی جانے یا انجانے میں اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرتا ہے اس کی آواز کو زور و شور سے پروموٹ کرتے. صبر اور خاموشی ایک نعمت ہے, خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں, شور و ہنگامہ برپا ہو, علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ رہے. 24 سال جدوجہد کے بعد یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہا ہوں, لیکن اس دوران ایک کے بعد ایک یہ سب خود بے نقاب ہو رہے ہیں. بے شک اللہ الحق ہے. اب بیسکلی آپ کو یاد ہوگا یہ ابڑو صاحب جو ہیں جنہوں نے چھلانگ ماری ہے اور پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے یہ بیٹھ گئے ہیں, جبکہ ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایشو ہو چکا تھا. تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ جب ان کو سینٹ کا ٹکٹ 2021 میں ایشو ہو رہا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی سندھ کی جانب سے بڑا اعتراض کیا گیا تھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دینا چاہیے, لیکن پھر بھی ٹکٹ دے دیا گیا. خان صاحب جو ہے مہربان ہو گئے, انہوں نے ٹکٹ دے دیا. تو یہ علی زیدی صاحب بیسکلی اپنا پرانا ایک جو ہے وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, تو کہ دیکھیں یہ کیسے بندہ جو ہے یہ پارٹی کو چھوڑ کے چلا گیا. اب میرا دوسری بات آگے جا کے انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات کروانے کی بھی جو ہے لوگ پیسے پکڑتے رہے. تو آپ اس وقت بولتے ہیں نا, علی زیدی صاحب کو چاہیے تھا اس وقت چپ کر کے بیٹھنے کے بجائے ان لوگوں کو پن پوائنٹ کرتے, بے نقاب کرتے, بتاتے لوگوں کو, پبلک کو بتاتے کہ جناب کون سی آپ کی پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے پیسے پکڑ پکڑ کے جو ہے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرواتے ہیں. اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب کیا فائدہ. تو یہ اس طرح کی باتیں بہت سنی ہیں ہم نے, اور یہ جب سارا کچھ ہو جاتا ہے, اختلافات ہو جاتے ہیں, تو پھر میں جو ہے نا وہ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ اس میں تو یہ بھی خراب تھا, تو اس میں وہ بھی خراب تھا, تو یہ کیوں ہوا. خیر, اس کے علاوہ عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن نے پولنگ اسکیم کی سمری جاری کر دی. الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں کل 90,675 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. مردوں کے 25,320 اور خواتین کے 23,950 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, جبکہ 41,405 مشترکہ پولنگ اسٹیشنز ہوں گے. پنجاب میں 50,944 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, سندھ میں 19,006 پولنگ اسٹیشنز ہوں گے, خیبر پختونخوا میں 15,697 پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے. اس کے علاوہ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر جو حماد اظہر صاحب کے والد صاحب ہیں, ان کی آج تصویر ایک پوسٹ کی حماد اظہر صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے والد کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا. وہ NA-129 کی انتخابی مہم میں مصروف تھے جس دوران انہیں حراست میں لیا گیا. حماد اظہر نے کہا کہ وہ میاں اظہر جو ہے انتخابی ریلی نکالنے پر جو ہے گرفتار ہو گئے. یہ بیسکلی وہی ریلی ہے, وہی وہ جو کال عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی تھی, یہ میاں اظہر بھی جو ہے بیسکلی وہی ریلی نکال رہے تھے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پولیس نے یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن کی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا. بعد میں یہ خبر آئی کہ جناب میاں اظہر صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا, لیکن اس کو بڑا کنڈیم کیا گیا اس ایکٹ کو کہ جی ان کی عمر کا لحاظ کر دیا جاتا ہے, 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے, تو ایسے شخص کو جو ہے وہ آپ گرفتار کر لیں ریلی نکالنے کے اوپر, تو دس سیمس ٹو بی کوائٹ انفیئر. تو ٹویٹر کے اوپر بھی بلکہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ٹرینڈ کیا جا رہا تھا, خان کی کال پر لبیک, یہ ٹرینڈ ہو رہا تھا. تو مختلف پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس کال کے اوپر ریلیاں نکالی گئیں. راولپنڈی, اسلام آباد سمیت کراچی, کوئٹہ, پشاور سمیت مختلف علاقوں میں جو ہے وہ کارکن باہر نکلے. ریلیوں میں شریک پی ٹی آئی کے کارکنوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے, جبکہ کئی مقامات پر پولیس سے بھی آمنا سامنا ہوا. تحریک انصاف کے کارکنوں نے راولپنڈی کے حلقہ NA-56, اسلام آباد کے حلقہ NA-46 اور NA-47 میں ریلیاں نکالی. اس کے علاوہ پشاور میں بھی جو ہے وہ ریلی نکالی جسے پولیس نے رنگ روڈ کے اوپر روک لیا. کارکنان اور پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے. پولیس نے کہا کہ جی NOC لیے بغیر جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, تو اس لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے, جبکہ صوبے میں 144 نافذ ہے. کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حامیوں کی جانب سے سڑکوں پر ریلی نکالی گئی اور صوبائی سیکریٹریٹ سے ریلی نکلی جو مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے مکانگلی روڈ پر واقع انتخابی دفتر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. اور مانسیرا ضلع خیبر میں بھی آج بڑی ریلیاں نکالی گئیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو مانسیرا کی ریلیاں ہیں اس کی کافی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ایک بڑی ریلی تھی. مانسیرا کے اندر جو شو تھا اسے ایک اچھا شو کہا جا سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو اٹریکشن آئی, یا فار دا بیڈ ریزنز اور دا گڈ ریزن واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, وہ یہ تھی جو کراچی میں کلفٹن کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی نکالی گئی, اور وہاں پہ پولیس کے ساتھ ایک بڑا ہی اگلی قسم کا جو ہے وہ وہاں پہ انٹریکشن ہوا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا. پولیس پر پتھراؤ کیا گیا, ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا. SHO وہاں پہ جو بورڈ بیسن تھے ریاض نیازی, وہ شدید زخمی ہو گئے, انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنوں کے اوپر شدید شیلنگ ہوئی, تو ریلی میں شرکت کے لیے آنے والے کارکنوں کو منتشر کیا گیا. پولیس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو یہاں پہ گرفتار بھی کیا, اور بعد میں 3 تلوار پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکن ایک مرتبہ پھر جو ہے آمنے سامنے آ گئے. تو یہاں پہ کلیشز جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئے.
اوور آل اگر میں اس پوری سچویشن کی بات کروں ریلیز کی, تو یہ ڈپینڈ کرے گا, جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ایک اینگل اس بات کا یہ ہے کہ عمران خان کی کال تھی, اور کال کے اوپر جو ہے پورا پاکستان تو نہیں لیکن جہاں جہاں بھی تھا لوگ نکلے. لاہور سے بھی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ریلیاں باہر نکلی ہیں, اور دیگر جس طرح میں نے باقی بھی بتایا, مانسیرا, خیبر پختونخوا کے مختلف شہر, پشاور, اس کے بعد یہ پنڈی, کراچی, ان جگہوں کے اوپر بھی ریلیز نکلی ہیں. کچھ جگہوں پہ اچھی تھی پرفارمنس, کچھ جگہوں پہ اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن یو ہیو ٹو سے کہ ڈر کا فیکٹر جو ہے وہاں پہ ظاہری بات ہے لوگوں کے اندر موجود تھا. پولیٹیکل ریلیز کی صحیح اسٹرینتھ کا تب پتہ لگتا ہے جب کوئی اس کو ڈسکریج کرنے والا فیکٹر جو ہے موجود نہ ہو. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, ایون اٹ کوڈ بی ٹیررزم. دہشت گردی بھی جو ہے ایک ڈیفائنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کو ڈسکریج کرتا ہے. تو ایسے کوئی ڈر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہ ہو, تب ایکچولی آپ کو پوری طرح پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ کیا باہر نکلے یا نہیں نکلے. لیکن وہ ڈر کا ایلیمنٹ وہاں پہ پھر بھی موجود ہے. آن دا برائٹر سائڈ فار پی ٹی آئی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ہاں, عمران خان صاحب نے کال دی تھی, لوگ نکلے ہیں, کم تعداد میں ہوں یا زیادہ تعداد میں ہوں, لیکن لوگ نکلے ضرور ہیں, یہ فیکٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل ان کی سپورٹ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہوگی. سپورٹ ان کی پاکستان کے اندر موجود ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سپورٹر ہے یہ ووٹر میں تبدیل کس طرح ہوتا ہے, اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا یہ جتنا سپورٹر آج نکلا ہے ووٹر اس سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیا وہ پولنگ بوتھ تک پہنچ پاتا ہے, پہنچتا ہے, جا کے ووٹ کاسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو پاکستان تحریک انصاف اگر آج کی پوری سچویشن کو اٹھا کے دیکھے گی تو دے ول بی سیٹسفائڈ کہ ہاں ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے کال دی ہے اور لوگ جتنے بھی نکلے ہیں. تو ایک ایکٹیویٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی کہ سابق صوبائی وزیر مسلم لیگ نون میاں عطا مانیکا کے بیٹے حیات مانیکا مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جناب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. حیات مانیکا نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی مسلم لیگ نون کو خیر بات کہنے کا میں باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. میں نے حلقے کے عوام کی رائے سے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی. پاک پتن کی صوبائی نشست جیت کر کپتان کو گفٹ کروں گا. تو میاں حیات مانیکا پی پی 193 میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے, اس کے خواہش مند تھے, لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. تو آزاد حیثیت سے یہ الیکشن لڑ رہے تھے. اب 2018 میں بھی جو ہے حیات مانیکا اس حلقے سے الیکشن ہار گئے تھے. تو اصل جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ بیسکلی ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے یہ چھلانگ ماری گئی ہے. اصل کہانی یہ ہے. او بائی دا وے ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ وہ جو کراچی کی جو ریلی نکالی گئی ہے, مریم نواز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی یہ جو جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے دے شوڈ بی ڈیلٹ ود آئرن ہینڈز, کہ جی ان کو آئینی ہاتھ سے جو ہے ان کو پکڑنا چاہیے. مریم نواز نے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا. بیرسٹر گوہر علی خان انہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے پریس کانفرنس میں جناب انتخابی منشور انہوں نے بھی اپنا مینیفیسٹو جو ہے اب جا کے جاری کیا ہے. مسلم لیگ نون نے بھی کافی لیٹ کیا, پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی لیٹ کیا, تینوں ہی جماعتوں نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کافی لیٹ جو ہے وہ اپنا منشور جاری کیا ہے. لیکن اس میں کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار اگرچہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں, پارٹی کے ساتھ ہیں. شاندار پاکستان, شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا ہمارا نیا منشور ہے. تحریک انصاف اقتدار میں آ کر ایک اور ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرے گی. یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو بیسکلی شاہد خاقان عباسی صاحب پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں کہ جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو ہے وہ کمیشن بنا دیا جائے. یہ نہ کبھی بنے گا اور نہ اس پہ کبھی کام ہونا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کام ہوگا. ہمارا منشور ہے ایک قوم ایک جیسا قانون, سب ہوں گے برابر, ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے. ہم رول آف لا پر زور دیتے ہیں, فوجداری ہو یا سول, ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں. عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی خاطر فوجداری قوانین میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے. نیا پاکستان اور نیا تفتیش کا نظام کے تحت ہم آئینی ترامیم لائیں گے. نیا پاکستان آپ نے کتنا کو بنایا 3.5 سال کے اندر, یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. لیکن ٹھیک ہے, سیاسی نعرے ہیں, سارے مارتے ہیں, آپ بھی ماریں, ڈزنٹ میٹر. انہوں نے کہا جی آئینی ترمیم کر کے وزیر اعظم کو عوام سے براہ راست منتخب کرانے کا طریقہ کار لائیں گے. یہ ایک نئی چیز ہے, یہ ایک نیا اینگل ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے نہ آج تک کبھی پہلے دیا تھا اور نہ دیگر سیاسی جماعتوں نے دیا ہے کہ جی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ باقی تو پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ الیکٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایم این ایز الیکٹ ہوتے ہیں اور ایم این ایز جو ہے بعد میں قومی اسمبلی کے اندر جا کے اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں گے جس میں وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کی عوام اپنا ڈائریکٹلی الیکٹ کرے رادر دین کہ آپ کو ایم این ایز کے تھرو جانا چاہیے. کچھ حد تک یہ پریزیڈنشیل سسٹم جو ہے یہ اسی کے تھرو یہ بات بنتی ہے. جس طرح پریزیڈنشیل سسٹم کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے صدر کو جو ہے ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں,
تو یہاں پہ یہ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں. لیکن بات سوال یہی ہے کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم اور پرائم منسٹر سسٹم کے جو ہے وہ کوئی بیچ کی چیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یا تو آپ پوری طرح ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. ایون دو عمران خان صاحب جب خود بھی وزیر اعظم تھے تو وہ اس وقت خود بھی کہتے تھے کہ میں پریزیڈنشل سسٹم کے زیادہ حق میں ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے لیڈر کو الیکٹ کریں, اور اس کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ جی مجھے نیچے کی یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے ایم این ایز کی جانب سے یا اتحادی جماعتوں کی جانب سے, اس کے اوپر مجھے ریلائی نہ کرنا پڑے کہ میں لوگوں نے مجھے ڈائریکٹلی الیکٹ کیا ہوا ہے تو میں آ جاؤں. لیکن پھر ظاہری بات ہے پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جی اگر لوگ آپ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو اتارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کو آپ کے خلاف جس طرح ابھی تو آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی نے آپ کو الیکٹ کیا تھا, آپ کے خلاف پھر تحریک عدم اعتماد آئی, آپ کے پاس ووٹ نہیں تھے, آپ فارغ ہو گئے. لوگ جب آپ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے تو پھر آپ کو اتارنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ وزیر اعظم ہوں گے اور کل کو آپ کو اتارنے کی بات ہوگی تو پھر ظاہری بات ہے پھر دوبارہ لوگوں کے پاس ہی جانا پڑے گا, کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کیا تو اتارنے کا حق بھی پھر انہیں کے پاس ہوگا. تو یاد, اور اس کے مینیپولیشن کے لیے آپ نے کل کو پھر کوئی سائفر ہلا دینا ہے کہ دیکھیں مجھے اتارنے کی کوشش ہو رہی ہے. سو یہ پتہ نہیں کتنا ڈویبل ہوتا ہے. اس کے لیے پوری آپ کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پورا آئین جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے اپنے اس منشور کے اندر جو ہے وہ یہ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا اسمبلی کی مدت 5 سال سے کم کر کے 4 سال کریں گے. یہ تجویز جو ہے یہ پہلے بھی آ چکی ہے. یہ پچھلے دور حکومت عمران خان صاحب سے جو پچھلا دور تھا اس کے اندر بھی آ چکی ہے جی 5 سال سے کم کر کے 4 سال. اب میرا سوال یہی ہے کہ جب آپ کی یہاں پہ حکومت تھی تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں اس کے لیے تگ و دو کی کہ 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دیں؟ انہوں نے کہا کہ سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کریں گے. 50% سینٹ کو براہ راست عوام سے منتخب کرائیں گے. مطلب یہاں پہ وہی بار بار وہ بات ہے کہ جی ڈائریکٹلی جو ہے وہ الیکٹ جو ہے وہ عوام کرے جو اگر آپ نے کرنا ہے تو. انہوں نے کہا سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ کیس کس طرح چلے گا. خصوصی عدالت کے جج ان ہدایات کو نظر انداز کر کے ٹرائل کی کارروائی چلا رہے ہیں. باقی اور کوئی زیادہ بڑی ڈیٹیل نہیں, زیادہ امپورٹنٹ بات یہی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ دنیا ٹی وی نے ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی خبر دی ہے. میں صرف خبر کی حد تک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں آئی ایم کوٹنگ دس اگین کہ یہ دنیا ٹی وی کی خبر ہے. انہوں نے لکھا ہے جی پی ٹی آئی کی جانب سے عام انتخابات سبوتاژ کرنے اور ریاستی اداروں پر منظم حملے کی تفصیلات سامنے آ گئی. الیکشن 2024 پر اثر انداز ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی امریکہ اور پاکستان میں بھاری سرمایہ کاری کا انکشاف ہوا ہے, جس کے لیے لاکھوں ڈالرز پی ٹی آئی کے اوورسیز ارکان اور مختلف اداروں نے فراہم کیے ہیں. پی ٹی آئی کی اس نئی منصوبہ بندی کا مقصد پاکستان پر سفارتی اور انسانی حقوق کے اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھانا ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عالمی دباؤ کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کے لیے رعایت حاصل کرنا منصوبے کا اصل ہدف ہے. سنگین نوعیت میں ملوث مخصوص سیاسی جماعت کا سربراہ رعایت چاہتا ہے. بانی پی ٹی آئی اور ساتھیوں کو 9 مئی کے پھندے سے نکلوانا بھی اہم مقصد ہے. مخصوص سیاسی جماعت کا سربراہ جو اس وقت سنگین نوعیت کے 5 کیسز میں ملوث ہے, غیر ملکی دباؤ کے ذریعے اپنے جرائم کی سزا میں رعایت چاہتا ہے. حقائق کو توڑ مروڑ کر 5 قانونی کیسز کو بڑھا چڑھا کر 200 کیسز کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. اسی طرح 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن ثابت کر کے افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنا بھی اہداف میں شامل ہے. 8 فروری کے انتخابات کو متنازع بنانا اور پی ٹی آئی کو مقبول ترین جماعت ظاہر کیا جانا منصوبے کا حصہ ہے. ذرائع کے مطابق اہداف حاصل کرنے کے لیے منصوبے پر عمل درآمد کی شروعات بھی کر دی گئی ہیں, جس کے ثبوت اداروں نے حاصل کرنی ہے. ذرائع کے مطابق حکومت اور افواج پاکستان کی کردار کشی کے لیے انتہائی متعصبانہ دستاویزی فلم بھی تیار کرا لی گئی ہے. تو یہ خبر جو ہے وہ دنیا نے دی ہے. مجھے نہیں پتا یہ ایویڈنسز ان کے پاس ہیں ساری چیز کے یا کس کے پاس ہیں, لیکن خبر جو ہے وہ دنیا نے دی ہے. اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کے عوام کو بے وقوف کہنے کے اوپر اے این پی نے نواز شریف سے معافی کا مطالبہ کیا ہے. اے این پی کی ترجمان سمر بلور نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر رہنے والے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک صوبے کے عوام کو بیوقوف کہے. یہ الفاظ ایسے وقت کہے گئے جب ان کی بیٹی اسی صوبے میں انتخابی مہم چلا رہی تھی. یہ لوگ کس منہ سے یہاں آ کر ووٹ مانگیں گے؟ بیسکلی جو کل نواز شریف صاحب نے اپنا جو منشور جو ہے وہ لانچ کیا تھا اسی تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جی یہ جو بیماری ہے, عمران خان کے بارے میں کہہ رہے تھے, یہ جو بیماری ہے یہ بھی خیبر پختونخوا سے آئی ہے. تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو ہے وہ یہ بیوقوفی کی کہ اس شخص کو جو ہے وہ الیکٹ کر دیا پی ٹی آئی کو. میرا دوبارہ وہی سوال ہے کہ پھر آپ کا ووٹ کو عزت دو کدھر گیا؟ آپ جس کو کہتے تھے ووٹ, آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ووٹ کو بھی تو آپ عزت دیں نا. اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکٹ کیا ہے یا عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے, وہ جس کو مرضی کریں. تو نواز شریف صاحب جس چیز کا نعرہ مارتے ہیں ووٹ کو عزت دو گا, ووٹ کو انہوں نے عزت دی نہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اے این پی کا جو ہے وہ یہ سخت رد عمل آیا ہے. اس کے علاوہ آصف علی زرداری صاحب بڑی دیر کے بعد منظر عام کے اوپر آئے, سیاسی جلسوں وغیرہ سے جو ہے وہ کافی دور سے. تو ہب میں انہوں نے ایک جلسہ کیا بلوچستان کے ضلع میں, اور این اے 257 کی حدود میں جو ہے وہ ہب بائی پاس پر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا.
پیپلز پارٹی کے امیدوار نے جو ہے اس جلسے کا انعقاد کیا. مناسب تعداد تھی یہاں پہ, کوئی زیادہ امپریسو نہیں تھی, 1 سے 2 ہزار کے درمیان جو ہے یہاں پہ تعداد بتائی جاتی ہے. اور یہ حلقہ جو ہے وہ ہب میں کم اور لسبیلا کم اوران کا حلقہ تک علاقے تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں عبدالوہاب بزنجو, جو مسلم لیگ نون کے جام کمال خان سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور وہ باب پارٹی سے مسلم لیگ نون میں یہ جام کمال صاحب جو ہے وہ چھوڑ کے آئے تھے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک ان امپریسو جلسہ کیا, کافی ان امپریسو تھا. بیسکلی لیاقت باغ پیپلز جو راولپنڈی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تلخ یادیں اس کی وابستہ ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ یہیں پہ شہید کیا گیا تھا. تو بلاول بھٹو نے جو ہے یہاں پہ جلسے کا انعقاد کیا, لیکن تعداد انتہائی مایوس کن تھی. مطلب ایک تو آپ نے پہلے ہی لیاقت باغ کا وہ جو جلسہ گاہ تھی اس کو کٹ آف کیا ہوا تھا کافی حد تک. اور ایون دو یہ شہباز شریف نے بھی جو یہاں پہ جلسہ کیا وہ بھی مجھے پتہ لگا کہ بڑا ہی ان امپریسو جلسہ تھا نون لیگ کی جانب سے بھی. اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے پنڈی کی, ان کی آپس کی اتنی لڑائیاں ہیں کہ بڑا ہی ان امپریسو جلسہ تھا. ادھر بلاول بھٹو نے بھی کافی ان امپریسو جلسہ یہاں پہ کیا. اور میرے پاس جو کچھ ویڈیو فوٹیج آئی ہیں اس میں کئی کرسیاں تک خالی پڑی ہوئی تھیں اس جلسہ گاہ کے اندر. تو یہاں پہ کچھ 4,500 جو ہے وہ 4,500 سے 5,000 بتایا جاتا ہے کرسیاں لگائی گئی تھیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون نے سیالکوٹ کے اندر جلسہ کیا. یہ جلسہ البتہ ایک اچھا جلسہ تھا. اور مجھے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جتنے مسلم لیگ نون کے جلسے ہوئے ہیں اس میں سب سے امپریسو جلسہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو اس جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا. اور اس میں ایک ڈفرینٹ بات یہ تھی کہ یہاں پہ پہلی دفعہ نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز تینوں ہی جو ہے اس جلسے کے اندر موجود تھیں. اور عام طور پہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز ایک جگہ پہ, شہباز شریف صاحب ایک جگہ پہ, لیکن اس مرتبہ یہ تینوں افراد جو ہے اس جلسہ گاہ کے اندر یہاں پہ موجود تھے. اور یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ جو عثمان ڈار اور عمر ڈار ہیں ان کی والدہ کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کا مقابلہ بڑا نیک ٹو نیک چل رہا ہے. تو اس لیے یہ جلسہ بڑا امپورٹنٹ تھا خواجہ آصف صاحب کے لیے. لیکن اوور آل جو ہے وہ ایک اچھا جلسہ اسے کہا جا سکتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.